اب ہم آتے ہیں ہمارے تقریری مقابلے کی طرف اور پھر اس کے بعد ہم اس میں بات کریں گے اور ٹیمز کا تعارف جو ہے وہ بھی آپ سے کروائیں گے. ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر، ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر، یہ ہماری تقریری مقابلے کا عنوان ہے. آف کورس تقریری مقابلہ جو ہے وہ نیلسن پینٹ آپ کی جانب لے کے آئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل طرز کا ایک نیشنل پینٹ ہے اور یہ بڑا کمال پینٹ ہوتا ہے. اس کو آپ کم بھی استعمال کریں تو زیادہ یہ ایریا جو ہے اس کی کوریج دیتا ہے. تو تھینک یو نیلسن، بہت بہت شکریہ. ان کی طرف سے جو ونر ہوگا اس مقابلے کا اس کو ہم بائکس دینے جائیں گے. آج جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جو لوگ اس میں شریک ہوں گے، وہ 4 مقررین ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے مقرر کو بلاتے ہیں. محمد طلحہ رانا، بحریہ یونیورسٹی کراچی سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیے. ججز اجازت ہے آپ کی؟ بالکل. 2 منٹ 30 سیکنڈ کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا. 2 منٹ 15 سیکنڈ پہ پہلا بزر بجے گا، اس کے بعد 15 سیکنڈ بعد دوسرا بزر بجے گا. تب آپ کو اپنی تقریر ختم کرنی ہوگی ودن 10 سیکنڈز. آپ تیار ہیں؟ آلرائٹ طلحہ شروع کیجئے. جب میں آپ سے 1 2 3 کہوں تو شروع کیجئے. 1 2 3 گو. 21ویں صدی کا دور جدیدیت کا دور کہلاتا ہے صدر علی وقار، کہ جس میں دنیا نے ترقی کی اعلیٰ ترین منازل کو پا لیا ہے، کہ جہاں روز بروز نئی نئی ایجادات متعارف ہو رہی ہیں. مگر افسوس صد افسوس کہ ہم تو آج بھی اس حیوانیت کے دور میں جیتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک سے اتنی دوری ہو چکی کہ ایک خطاطی پہ لکھے لفظ کو قرآن سمجھ کر ایک مہکتی جان پر حملہ کر بیٹھتے ہیں. کیونکہ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر کہ جہاں دنیا کی جدیدیت میں ایک فارمیسی والا اپنی جدید صلاحیتوں سے دوا دینے کی مہارت رکھتا ہے، مگر افسوس یہاں تو اس بیچارے کو میڈیکل کی حد تک محدود رکھا جاتا ہے. کیونکہ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر کہ جہاں دنیا کی جدیدیت میں قوانین کی مکمل پاسداری ہوتی ہے، مگر افسوس صد افسوس یہاں تو انصاف سے بلکتی آوازیں زندانوں کا رخ کرتی ہیں. کیونکہ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر کہ جہاں دنیا کی جدیدیت میں لوگوں کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر افسوس یہاں تو فرشتوں جیسے فرشتے کو مسل کر زمین بوس تو کر دیا جاتا ہے اور قاتل کو ہی مظلوم ٹھہرایا جاتا ہے. کیونکہ ہم شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر صدر علی وقار کہ جہاں دنیا کی جدیدیت میں لوگ اپنے حقوق کی خاطر آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو منواتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس یہاں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بہتے لہو کو دیکھتے ہیں مگر صدائے احتجاج بلند کرنے سے محروم ہیں. کیونکہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بے حس، گونگے اور بہرے بن چکے ہیں. تو پھر پرندے اس لیے زنداں کے گرد گھومتے ہیں کہ ان کی ڈار کا ایک بے گناہ قید میں ہے. تیرے حقوق کی کوئی نہیں ضمانت اب، اے غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے. سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ حضور، سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ حضور، بری ہوئے سبھی مجرم گواہ قید میں ہیں. تو جناب والا میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر. آپ کی سماعت. جی بہت بہت شکریہ طلحہ. جی آپا کیا کہیں گی آپ؟ تقریر بہت اچھی تھی اور میں ابھی لیٹس سی آگے دیکھتے ہیں آگے اور کیا کیا ہوتا ہے. بہت اچھی تقریر ماشاءاللہ. آلرائٹ جی سر. جی بہت اچھا، انہوں نے انداز بڑا اچھا تھا، ادائیگی بڑی اچھی تھی اور باڈی لینگویج ان کے بالکل اکارڈنگ ٹو ان کے جو لفظ تھے اس کے مطابق تھی. ایک لفظ جدیدیت جو کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہ صیغہ بھی غالباً صحیح ہے نہیں، جدت اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے یا دور جدید آپ کہہ سکتے ہیں. آل اوور یو آر گڈ الحمدللہ. چلیے جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. آپ تشریف رکھیے. اب ہم دعوت دینے والے ہیں خطیب الرحمان کو. آپ کا تعلق جناح کالج سے ہے، تشریف لائیے خطیب. دو منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے. 2 منٹ 15 سیکنڈ پہ پہلی بزر ہوگی، 2:30 پہ دوسری بزر ہوگی، اس کے بعد 10 سیکنڈ ہوں گے آپ کو تقریر ختم کرنے کے لیے. موضوع ہے ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر. 1 2 3 شروع کیجئے. جس دور میں غریب کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اور امیر کی تجوریاں دولت سے بھری جا رہی ہوں، حکمران عوام کش اور ملک دشمن راہوں پر گامزن ہوں، رہنما بے راہ
اور عوام بے منزل بے کارواں بھٹک رہے ہوں، تو ایسے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر۔ جناب والا، میں اس نام نہاد تہذیب یافتہ دور کا انسان ہوتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں جب میں قبلِ اول کی عزت و ناموس کو پامال ہوتا دیکھتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب مساجد کو سجدریز نمازیوں کے خون سے رنگا ہوا دیکھتا ہوں۔ میں شرمسار ہوں نسل انسانی کو روٹی کے ٹکڑوں کی خاطر تڑپتا ہوا دیکھ کر۔ میں شرمسار ہوں ظلم کی انتہا کو بڑھتا ہوا دیکھ کر۔ میں شرمسار ہوں جناب والا جب میں دیکھتا ہوں معصوم بچوں کو درسگاہوں میں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ میں شرمندہ ہوتا ہوں لاہور کے اچھرا بازار میں چند مذہبی جاہل جب ایک خاتون کا لباس نوچتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب موٹر وے پر اپنے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون کو دیکھ کر ننھی زینب کو درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتا دیکھ کر میں شرمندہ ہوں ملک پاکستان کے عظیم شہروں کو خون میں ڈوبتا دیکھ کر۔ جناب والا، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ انگریزوں کو ناکوں چنے چبوانے والے قائد اعظم کے پاکستان کے حکمران جب انہی انگریزوں کے سامنے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں تو میں شرمندہ ہوتا ہوں صدر عالی وقار۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب عاشق رسول ممتاز قادری شہید کو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے اور گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو رہا کیا جاتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں صدر عالی وقار۔ آخر یہ شرمندگی کب تک ہم شرمندہ ہوتے رہیں گے اور کب تک یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے جاتے رہیں گے؟ آئیے اور ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور فرعون وقت کو یہ پیغام دیتے ہیں، بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ جی آپا۔ خطیب الرحمان کی تقریر بہت اچھی تھی، لیکن بیٹا کب تک شرمندگی رہے گی؟ ہم کو خود کب ہم آگے بڑھیں گے، قدم بڑھائیں گے؟ ہم آگے خود اپنے ملک اور قوم کے لیے کب کچھ کریں گے؟ وہی پیغام میں نے لاسٹ میں دیا نا۔ جی خطیب الرحمان نے بہت اچھا پرفارم کیا، ان کا کانٹینٹ بھی بہت اچھا تھا، جاندار تھا۔ ایک دو جگہ انہوں نے تھمبل ضرور کیا لیکن اپنے آپ کو سنبھالا۔ بیٹا دیکھیے، آپ نے لفظ یوز کیا ایسے، یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آپ نے کہا قبیلے، ٹھیک ہے نا، اضافت کے ساتھ۔ یہ ایک دو لفظی غلطیاں تھی بٹ اوور آل۔ ہاں وہ میں قبیلے نہیں کہہ رہا تھا، قبلہ اول۔ ہاں سوری، قبلہ اول کو آپ نے قبیل اول کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا ہو جاتا۔ خیر، تو ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا آپ نے اور دیکھتے ہیں آگے چل کر انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار محمد علی حمزہ۔ مظفر گڑھ سے آپ کا تعلق ہے، رنگ پور مظفر گڑھ سے آپ کا تعلق ہے، انسٹیٹیوٹ آف گورنمنٹ نو۔ محمد علی حمزہ، السلام علیکم۔ کیا کرتے ہیں آپ حمزہ؟ سر میں آئی وی اے یونیورسٹی کراچی کا اسٹوڈنٹ۔ اچھا، لیکن آپ کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے؟ جی سر، میرا۔ آل رائٹ، تو تیار ہیں آپ؟ جی سر۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس، شروع کیجئے۔ مختار مسعود۔ صدر عالی وقار اپنی شہرۂ آفاق کتاب آواز دوست کے صفحہ نمبر 56 پر انسان اور انسانی رویوں کی سچی مگر تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ صدر عالی وقار، قحط میں موت عرضہ ہوتی ہے مگر قحط الرجال میں زندگی، مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط اور حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ اور علی وقار، آج حیات بے مصرف کا جشن ہے اور زندگی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر آنے والا دن ایک نئی واردات لاتا ہے، ہر گزرتا دن انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما داغ چھوڑ جاتا ہے۔ انسان کے انسانیت پر لگائے داغوں کی فہرست بہت طویل ہے، کس کس کا ماتم کریں؟ ارے بستیاں چاند ستاروں پر بسانے والوں، کرۂ ارض پر بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ اور علی وقار، میں بطور انسان کیوں نہ شرمندہ ہوں کہ جب سندھ کے علاقے رانی پور میں پیروں کی حویلی میں ننھی فاطمہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے، نہ زمین کانپتی ہے اور نہ ہی آسمان پھٹتا ہے۔ 37 سالہ سارا انعام اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں بڑی بے دردی سے قتل ہوتی ہے کہ جہاں لاہور کے اچھرا بازار میں
ایک بنت ہوا پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے ہراساں کیا جاتا ہے. اور علی وقار افسوس کہ آج ہم سب ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں کہ جہاں ایک آٹے کی تھیلی کے عوض غریب کی تذلیل ہوتی ہے, کہ جہاں میری معصوم بہنیں اپنے بھائیوں کی تصاویر لیے انصاف کی طلبگار ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا بھی جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچوں کو چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے کسی جنگل میں کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری, سانپ, بکری اور چیتا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. میرے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کرو. میرے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کرو. جی بتائیے گا. ان کا مواد بہت اچھا تھا, بہت یونیک تھا, مجھے بہت اچھی لگی ان کی باتیں, اور ادائیگی بھی ان کی اچھی تھی اور انداز بھی ٹھیک ہی تھا. اوکے جی سر. بہت اچھا مقفع اور مسجع انداز اور چہرے پہ اسمائلنگ, اور بہت خوبصورت آپ کا انداز بیان رہا. ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے پرفارم کیا. محمد علی حمزہ تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. جی سر. میرے گاؤں کے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے تو میرا ان کے لیے پیغام ہے. میرا تعلق بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے رنگ پور, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا یہ علاقہ ہے, وہاں سے میرا تعلق ہے. اور میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا جو میں نے اپنی میٹریکولیشن جہاں سے حاصل کی, اور ایف ایس سی گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ, وہاں کا اردو ڈپارٹمنٹ, اور خاص طور پر سر سامر صاحب. اور بس نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے اگر مجھے یہاں تک پہنچایا تو میرے علاقے کے اور لوگ بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو یہاں پر آ سکتے ہیں. تھینک یو. کیا بات, یہاں آئیے آپ, یہاں آئیے. آپ نے کیا کمال بات کی ہے, کیا کمال بات کی ہے, کیا کمال بات. بہت اچھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا. عاصم اکبر, آپ کا تعلق ہے انسٹیٹیوٹ آف گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہب بلوچستان سے. عاصم اکبر. عاصم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ. اور آگے کیا کرنا ہے؟ یونیورسٹی انشاءاللہ. یونیورسٹی انشاءاللہ. تیار ہیں؟ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر. شروع کیجئے. شرمندگی ہمارے آنکھوں پر رقص کرتی ہے صدر اعلی وقار. چونکہ افلاطون اور ارسطو کے نظام تعلیم سے لے کر خلیل اللہ کے پیغام درس تک, آئنسٹائن کے 3 فارمولوں سے لے کر گلیلیو کی زمین کی گردش متعارف کرنے تک, ہم نے حضرت انسان کو شرمندگی کے دھول پر ناچتے دیکھا. کہ صدر اعلی وقار, ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر, کیونکہ اس دور میں ہوس کے پجاری, زندہ جسموں کے قاتل اور چند نوٹوں کے بدلے انسان کی زندگی کو فروخت کرنے والے بھیڑیے پلتے ہیں. کہ ذی وقار, ہم تو میرا دل یہ پکارے آجا کی گیت گانے والوں پر اربوں روپے تھما دیتے ہیں. شرمندگی کو اپنی زندگی کی سزا بنا دیتے ہیں. 30 سے زائد گولڈ میڈلز اپنے نام کرنے والے ڈاکٹر ولید کو اپنے ذہن سے گما دیتے ہیں. شرمندگی کو اپنی زندگی کی سزا بنا دیتے ہیں. اپنے انگوٹھے کو جمہوریت بنانے والوں کے نام پر لگا کر تو پھر بے بسی کو اپنے کندھوں پر لیے شرمندگی کو اپنی زندگی کی سزا بنا دیتے ہیں. کہ ذی وقار, ہم پترائے ہوئے لوگ ہیں, حرکت نہیں کرتے. یہ لوگ تو مرنے کی بھی جرت نہیں کرتے. کیوں ان کو سناتے ہو انقلاب کے نغمے؟ کشکول نما ہاتھ بغاوت نہیں کرتے. کشکول نما ہاتھ بغاوت نہیں کرتے. صدر اعلی وقار, اس دور کے انسان سمم بکمم خاموش تماشائی ہے. کہ حضرت انسان تو شرمندہ ہے چونکہ انہیں عافیہ کی نیلامی, حکمرانوں کے بڑے کشکول سکو کی چھنکار سنائی نہیں دیتی. کہ ذی وقار بلوچ بہنوں کی لٹی عزتیں
बलूचिस्तान के गलियों में तड़पते लाशें, परमिश बलोच की सिसकियां, हयात बलोच के जिस्म से टपकता लहू का एक एक कतरा ये सदा बुलंद करती है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। ऑलराइट, मेरा वोकल थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए जी। डॉक्टर साहिबा, इनका मवाद बहुत अच्छा था और अंदाज़ मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए कि इन्होंने हाथों का बहुत ज़्यादा इशारा किया। तो अगर इतने ज़्यादा आप हाथों का इस्तेमाल ना करते तो ये बहुत अच्छा रहता, और अदायगी भी बहुत अच्छी थी। जी मैं थोड़ा सा आपा से इस मामले में डिफ़र करूंगा कि देखिए, जब आप स्पीच करते हैं तो आपका पूरा जिस्म उसके साथ होना चाहिए, चेहरे के खद व खाल लफ्ज़ों से मिल रहे हों, ऑडियंस की आंखों में डालकर आपको गुफ्तगू करना चाहिए। तो जो स्पीकर होता है ना इस उम्र का, तो वो पूरी तवानाई एनर्जी लगाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मवाद भी अच्छा। आप लोग नतीजा दीजिए। मैं इनके माइक्स बंद कर दीजिएगा दोनों के, प्लीज़ दोनों जजेस के। आप लोग बेटा यहाँ आ जाइए, चारों के चारों लोग यहाँ आ जाइए। देखिए हार जीत, प्लीज़ साइलेंस हो जाइए, इसको बंद कर दीजिए दरवाजे को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए हार जीत होगी, 2 लोग आगे रहेंगे, 2 लोग पीछे रहेंगे। आप चारों ने बहुत अच्छा बोला, मैं अपनी राय महफूज रखता हूँ। ज़ाहिर है जजेस का फैसला होगा, जो वो करेंगे वही बेहतर होगा, बट विल सी कि क्या होता है। आप लोगों को कैसा लगा? लेकिन एक थोड़ा सा इख्तलाफ है, इधर से नहीं, हर डिबेट में टीवी चैनल्स पे मैं देखता हूँ, जो चीज़ें स्टेट डिसाइड करती है ना, सज़ा या जज़ा किसी के लिए भी, उसको मेरे ख्याल है डिबेट के अंदर बोलना या एतराज़ करना या उसकी तारीफ़ करना इवन वो अच्छा नहीं होता। आप नॉर्मल डिबेट करें जो भी हो। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहिए? मेरे अपने ख्याल में, क्योंकि आपको हर तरह के लोग देख रहे होते हैं, तो जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं उनके बारे में आपको ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको देखने वाले लोग हर तरह के होते हैं और हर तबके से उनका ताल्लुक़ होता है। तो इस तरह की चीज़ों को मेरे ख्याल में बेहतर ही होता है कि हम अवॉइड करें। नदीम भाई, देखिए ये जो हमारा शो है दुनिया भर में देखा जा रहा है, और कोशिश किया करें कि अब यहाँ रुक जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है, तालियां, थैंक यू जी। तो जब भी आप क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत मोहतात होके किया करें। मैं अक्सर कहता हूँ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ वेरी बैड। अगर आपके क्रिटिसिज्म में कोई मैसेज आता है तो फिर वो बेहतर होता है। और ख़ास तौर पे हमेशा याद रखिएगा कि हम सब एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। आज अगर हम पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे तो दुनिया भर में हमारा नाम होगा। तो अपने मुल्क की बुराइयों को छुपाते हुए और अल्फाजों के चुनाव के साथ आप जो है बहुत चीज़ों को बेहतरी तौर पे लोगों तक बता सकते हैं। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त आ गया है, फैसले की घड़ी है। एक शख्स से मैं कहूंगा कि वो आगे आ जाए, जिससे कहूंगा वो आगे आ जाए, वो आगे जा रहा है। तैयार हैं आप लोग? ऑल राइट देन, मोहम्मद अली हमजा साहब आगे आ जाइए। अब बचे 3 लोग, मोहम्मद तलहा, खतीबुर रहमान और आसिम अकबर। जाहिर है जजेस का फैसला है, जजेस जो करते हैं वो ठीक करते हैं, यही नतीजा है। ऑलराइट, अब मैं एक नाम लूंगा, वो मोहम्मद अली हमजा के साथ आके खड़े हो जाएंगे और आगे जा रहे हैं। बाकी 2 लोग जो हैं वो इस मुकाबले में यहीं तक हमारे साथ थे। ठीक है जी, तैयार? आसिम अकबर साहब तशरीफ ले आइए। ऑल राइट जी, तो मोहम्मद अली हमजा साहब और आसिम अकबर साहब
آپ دونوں اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. خطیب الرحمان اور محمد طلحہ رانا, آئی ایم ریئلی سوری, لیکن آپ کا سفر یہاں پہ ختم ہوا. پلیزر میٹنگ یو, بہت بہت شکریہ. مقررین آپ دونوں بہت اچھے ہیں, لیکن آئی تھنک آج دن ان کا تھا تو یہ آگے نکل گئے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو جی. کچھ کہہ رہے ہیں آپ جی؟ آج چاروں نے بہت اچھا پرفارم کیا. محمد طلحہ جنہوں نے بگننگ کی بہت زبردست وہ بولے, ٹھیک ہے نا, لیکن کانٹینٹ کے اندر یہ دونوں آگے نکل گئے. گفتگو ان کی بھی بڑی ریدمک تھی. اور پھر اگر خطیب الرحمان صاحب کی بات, ان کا تو نام ہی خطیب ہے ماشاءاللہ, زور خطابت انہوں نے بھی بہت دکھایا. تو دل تو یہ کرتا ہے چاروں ہی آگے جائیں, لیکن آپ کے پاس اگر وائلڈ کارڈ ہوتا. دیکھیے آپ کی مرضی ہے, آپ چاروں کو آگے بھیج سکتے ہیں. جی ہاں, پوٹینشیل چاروں میں ماشاءاللہ. فیصلہ دیکھیے, فیصلہ ججز کا ہے, میں کچھ نہیں کہہ رہا, فیصلہ ججز کا ہے. میں صرف ان کو رائے دے سکتا ہوں اپنی, آگے ججز کا کام ہے. جی میں تو بولتا ہوں چاروں انشاءاللہ مستقبل. لیکن آپ کو پھر ایک کام کرنا پڑے گا, جی. آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنی جگہ سے. میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اور آپ کو ان دونوں سے جا کے ہاتھ ملانا پڑے گا, انہیں مبارکباد دینی پڑے گی اور ان کو آگے لانا پڑے گا. اگر آپ نے یہ کر دیا تو پھر آگے چلے جائیں گے. سر بالکل دوڑ کر جاؤں گا. یہ بچے جو ہے ہمارا مستقبل ہے, ہمارا فیوچر ہے. آئیے جناب خطیب الرحمان, اس میں تو تالیاں بجا دو. آگے تشریف لائیے, آپ بھی تشریف لائیے. ویل ڈن, ویل ڈن, ویری نائس. بہت شکریہ. آپ بھی چلی جائیے جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی سے. اور ایک بار پھر ہم تالی بجوائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ختم کریں گے. یہ ججز کا فیصلہ ہے. دے تھنک کہ آج مقابلہ بڑا ٹف ہوا ہے, بڑا سخت ہوا ہے. میرا بھی یہی خیال تھا. اینڈ کنگریچولیشنز آپ سب کو کہ آپ سب کے سب آگے کوالیفائی کریں.